السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. ویورز، آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب کیا ہے. اس خطاب کے بارے میں اد بخاری صاحب ہمیں تجزیہ دیں گے. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ حکومت اور اداروں کے اندر جو اب دیکھی جا رہی ہے ایک اٹریکشن، حکومت اور ادارے یکجان ہو چکے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بھی اد بخاری صاحب ہمیں بتائیں گے. عمران خان نے کل مشروط معافی کا اعلان کیا تھا اور آج انہوں نے کہا ہے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگی. اس بارے میں بھی بخاری صاحب سے ہم تجزیہ لیں گے. اور آئی پی پیز کے ساتھ جو 90s میں معاہدے کیے گئے تھے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا حکومت نے، اس بارے میں بھی آج شو میں بات ہوگی. بخاری صاحب، آج آرمی چیف جنرل سید نے علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب کیا ہے. کس طرح سے آپ اس خطاب کو دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتا ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر قربان. دیکھیں، گزشتہ کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے کہہ لیجئے، ایک نئی بحث یہاں چھڑگی ہوئی ہے، خاص طور سے ناموس رسالت اور اس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، جس کا فیصلہ یعنی مڈ 90s کی اسمبلی جو ہے اس نے کر دیا تھا حتمی طور پر. لیکن وہ کسی نہ کسی صورت سے وہ فتنہ پھر سر اٹھاتا رہتا ہے اور ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کو نئے سرے سے ایڈریس کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ علماء اور مشائخ کی جو کانفرنس تھی، جس میں ایک بڑی تعداد تھی علماء اور مشائخ کی، اور یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً تمام ہی مکتبہ فکر اور تمام ہی مسالک جو ہیں ان کی بھرپور نمائندگی تھی. تو فورم تو واز گڈ انف. یہی وجہ ہے کہ جنرل صاحب نے پھر بہت سارے سینسٹیو ایشوز کے اوپر اپنا یعنی مطمع نظر جو ہے وہ بیان کیے ہیں. وہ ابتدا میں کہتے ہیں کہ جی فساد فی الارض جو ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اور اس کی کڑی سے کڑی سزا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. اچھا، ہاں، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، بالکل. کیونکہ جو سب سے بڑا جرم ہے قرار دیا گیا وہ وہی ہے کہ آپ فساد برپا کرنے کے باعث بنیں، اس کو سپانسر کریں یا اس کی تحریک کریں. اب اس کی ڈیفینیشن کی ایک طویل لمبی گفتگو اس کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو قوم کا امن خراب کرنا کہہ لیجیے آپ اس کو، یا شر پھیلانا جو ہے، اس کو آپ اس دائرے میں کور کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ جو شخص شریعت کو اور آئین کو نہیں مانتے ان کو ہم پاکستانی نہیں مانتے. مجھے تو بہت اعتراض ہے اس بات پہ. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو شریعت کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسے ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے آپ. ظاہر ہے. آئین تو بہت بعد میں آئے گا. مجھے یاد ہے میں 1973 کی اسمبلی کور کر رہا تھا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا ان دا میکنگ. تو بڑی مشہور ایک تقریر تھی وہاں بھٹو صاحب کی، جو 3.5 گھنٹے تک ایکسٹمپور وہ بولے تھے، اور اس کے جواب میں ولی خان صاحب بھی کچھ 3.5 گھنٹے ہی بولے تھے ایکسٹمپور. تو اس کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی اصطلاح جو ہے وہ ولی خان صاحب نے پیش کی تھی. آج چونکہ ریلیونس ہے اس کی، اس لیے بیان کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم 26 ایئر اولڈ پاکستان. تب پاکستان کو بنے ہوئے 26 سال ہوئے تھے. اینڈ آئی ایم 1400 یعنی کوئی 1450 سال پرانا مسلمان ہوں. اچھا، بٹ آئی ایم اے سینچری اولڈ پٹھان. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانی بہت بعد میں ہیں. ہم 1500 سال پرانے مسلمان ہیں. بالکل. تو جو شریعت محمدی کو نہ مانے اس کو تو مسلمان ہونے کا حق نہیں ہے. تو یہ آئین کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو مین میڈ ہے. نہیں تو ہم نے اب بنایا ہے، مطلب ہے کئی ڈیکڈز پیچھے بنا ہے نا. سینچری، وہ جو 1.5 صدی سے زیادہ پر محیط ہے، سب سے بڑا ہمارے نزدیک جو آئین کہہ لیجیے آپ اس کو، یا اس کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. لہذا جو آدمی شریعت کو ہی نہیں مانتا میرے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے. اب آ جائیں فساد فی الارض کے اوپر. دیکھیے، ہم نے ایک آپریشن کیا تھا، آپریشن رد الفساد، آپ کو یاد ہوگا. بالکل. یہ وہ اصطلاحات ہیں جو اسلام میں استعمال کی گئی ہیں اور شر سے محفوظ کرنے کے لیے. تو چونکہ پاکستان کے مسلح افواج بھی پاکستان کی کسٹوڈینز ہیں، پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے پرویل کرنے کی، لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر شر پھیلایا جا رہا ہو، اگر فساد برپا کیا جا رہا ہو تو وہ اپنا فرض نبھائیں. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف صاحب نے موقع بھی صحیح چنا ہے اور بات بھی شاید صحیح کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اصل میں اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں جو خان صاحب کی حالیہ دنوں میں جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اس کا جواب ہے. اچھا. جی ہاں.
پہلی بات تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انتشار جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے. یہ براہ راست الزام ہے پی ٹی آئی کے اوپر, آپ کو یہ تو ادراک ہونا چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا کو لے کے جو کچھ پی ٹی آئی نے اب تک کیا ہے, جس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہے, جس کے خلاف بے پناہ شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ کتنے اکاؤنٹس جو ہے چلائے جاتے تھے, کس طریقے سے کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے اس نے کو 25,000 کے قریب لوگ ہائر کیے ہوئے تھے, جنہیں 25 سے 40,000 روپے مہینہ سیلری قوم کے خزانے سے دی جاتی تھی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوشل میڈیا کتنا بڑا سٹرونگ ٹول ہے پی ٹی آئی کا, اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اب تو بخاری صاحب کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے, جس طرح سے ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے, کچھ لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے اور کچھ کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے. یہ بات ابھی بہت آگے تک جائے گی, اس لیے کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کیا کچھ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ہوا ہے. میں مختصراً اگر آپ کو مثال دوں تو جو 9 مئی کا واقعہ ہے, جس کو اتنا بڑا سانحہ قرار دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر باہر کیا پروجیکٹ کیا جا رہا تھا, اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کی یعنی ریفلیکشن بھی دکھاؤں یہاں پر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت تباہی مچائی, فلاں جگہ قبضہ ہو گیا, فلاں جگہ آگ لگا دی, فلاں جگہ وغیرہ وغیرہ. بالکل. تو یہ نشاندہی انہوں نے کر دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں امن کو خراب کرنے کے لیے. ٹھیک. یہ بھی ایک طرح سے دھمکی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ایسا کرنا چاہیں گے ہم ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے. تو فوج جو ہے ایز این انسٹیٹیوشن اینڈ ایز دا کسٹوڈین آف پاکستانز انٹیگریٹی اینڈ ٹیریٹوریل سوورینٹی, وہ اپنا فرض بھی بتا رہے ہیں اور اپنی ڈٹرمنیشن بھی بتا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ. آگے آ جائیے جناب. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ریاستوں کا حال ہوتا ہے نا انتشار کے بعد, وہ اگر آپ نے پوچھنا تو عراق سے پوچھیے, شام سے پوچھیے اور لیبیا سے پوچھیے. میں یہاں پر تفصیل بیان کرنے لگوں تو میرے خیال سے پورا وقت جو ہے پروگرام کا گزر جائے گا. خدا نہ کرے کہ کبھی ہمارے ملک میں ویسے حالات پیدا ہوں یا پولرائزیشن اس حد تک بڑھ جائے کہ قتل و غارت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے. جو کچھ 9 مئی کو ہوا, یا جو کچھ 9 مئی کو اگر قابو نہ کیا جاتا تو ہو جاتا, اس سے میرے خیال سے بچنا ضروری ہے. ہر پاکستانی کی یہ خواہش بھی ہونی چاہیے, دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ اس نوعیت کے واقعات پھر ہوں. اچھا بخاری صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 1 سے 1.5 سال پہلے یا بھی کچھ عرصہ پہلے جو فوج کے خلاف بیانیے پیش کیے گئے نا, اس سے پہلے ویسا کچھ نہیں تھا. سوشل میڈیا پر بھی جس طرح محاذرائی کی گئی, تو یہ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے میں اگر کسی کو الزام دوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر لوگوں نے خود دعوے کیے ہوں, اچھا یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے جس قسم کے دعوے کیے گئے, تو اس سے یہ پتہ آپ کو آرام سے چل جاتا ہے کہ اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے, یعنی کس نے یہ ایجاد کیا ہے. یہ میرے خیال سے 2017 میں یہ سلسلہ اپنے عروج کو پہنچا تھا, جب لابنگ شروع ہوئی تھی اکراس دا کنٹری اینڈ ود ان دا کنٹری. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا خوفناک مناظر دیکھے ہیں. پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کے جھنڈوں کو جلایا, پاکستان کے گرین پاسپورٹس کو جلایا, اور وغیرہ وغیرہ بے پناہ چیزیں ایسی ہیں جس کی مثال دی جا سکتی ہے. اچھا بخاری صاحب, اب وزیر اعظم شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جتنا تعاون آج حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کیا واقعی کبھی پہلے یہ تعاون نہیں دیکھا؟ اچھا میں آنے والا تھا اس کے اوپر. حکومت اور اس کے اداروں کے بیچ تعاون پر کوئی اعتراض مجھے نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے, ان کا کام ہی یہ ہے, ضروری ہے. when we say کہ they are eyes and ears of the government, when we say they are the tools of the government, تو ان کے بیچ ایک اتفاق اور ایک collaboration اور cooperation تو ہونا چاہیے. ہم جس بات سے منع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اتنا تعاون نہ بڑھ جائے کہ سازشیں کرنے لگ جائے حکومتیں گرانے کی. ہمیں تو اس پر اعتراض ہے نا, بالکل. لیکن ادروائز اس تعاون سے اگر عوام کا فائدہ ہوتا ہے, اگر ایک عام پاکستانی کو ریلیف ملتا ہے, اگر پاکستان کی تباہ شدہ اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے, اگر سیاسی انتشار جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, I will be too happy. صحیح ہے. مجھے تو کوئی اعتراض اس پر نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے اسے اس حد تک رہنے دیں, بہت کافی ہم نے کہہ دیا ہے. لیکن یہ بات میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جان صاحب نے آج 2 ٹوک الفاظ میں عمران خان صاحب کو پھر یہ میسیج دیا ہے کہ بھائی صاحب, نہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, نہ آپ کو ہم سے بات چیت کرنی چاہیے. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے خطاب کیا. ہاں میرے خیال سے موقع تو تھا, یعنی دینی اعتبار سے, کیونکہ علماء و مشائخ بیٹھے تھے, لیکن یہ 2 باتیں سوشل میڈیا کے بارے میں, یہ انتشار پھیلانے والوں کے بارے میں, فساد فی الارض کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری تھا. So I think he picked up the right moment to convey his messages across. ٹھیک.
اچھا بخاری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خدا کرے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. IMF کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کسی بھی ایک دانشمند پرائم منسٹر نے کبھی یہ کہا ہو کہ نہیں جی ہم تو لیتے رہیں گے IMF کا پروگرام. IMF کا پروگرام لینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی اپنی اکانومی جو آپ کے بس میں نہیں ہے، تبھی تو آپ قرض لینے کے لیے جاتے ہیں نا. ظاہر ہے. تو یہ ہم نے بہت سے وزرائے اعظم سے سنا ہے کہ یہ آخری ہوگا، ہم اس کے بعد کبھی نہیں جائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کے دور میں، اور ایک دفعہ جو شوکت عزیز صاحب تھے جو پرائم منسٹر تھے پرویز مشرف کے، انہوں نے IMF کو کہا تھا یہ پڑے آپ کے پیسے اٹھائیے بھاگ جائیں، مڑ کے مت دیکھیے گا. یہ 2 دفعہ ہوا ہے. 2 دفعہ پاکستان سے کی جان چھڑائی جا چکی ہے IMF سے. میرے خیال سے یہ جتنی جلدی ہم کر لیں اتنی جلدی ہی ہماری اکانومی بھی سٹیبل ہو جائے گی اور ہم اپنے فیصلے خود اپنی مرضی سے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور یہ جو عوام کو ریلیف نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ ہم نے وہ قرضہ دینا ہے، ہم نے وہ چکانے ہیں جو کچھ ہم نے لے کے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنے اللہ تللوں پر خرچ کیے ہوئے ہیں، تو ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ کرے، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم یہ بھی نہ لیں، لیکن اگر یہ لے لیں تو لیٹ اٹ بی دا لاسٹ ون. ٹھیک ہے. بانی PTI عمران خان نے کل مشروط معافی کی بات کی تھی اور آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے، میں نے کوئی معافی نہیں مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ جیل سے پیشگوئی بھی کی ہے. اور وہ پیشگوئی یہ کی ہے کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے. بخاری صاحب یہ کیا پیشگوئیاں کر رہے ہیں عمران خان؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا پینک کر گئے ہیں. اچھا. دیکھیے میں یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. ایک تو ان کو یہ یقین دلایا جاتا ہے جب لوگ جاتے ہیں نا ملنے کے لیے انہیں کہ باہر مرے جا رہے ہیں لوگ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، اچھا. جبکہ باہر کے ہر فورم سے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں تو آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں نا جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کے اوپر پھر بیٹھ کے نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے اور نیگیٹو اس کے اوپر کامنٹس آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی صاحب پہلے تو آپ باہر تشریف لائیں نا. آپ جیل میں بیٹھ کے کیا کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے؟ فرض کرو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کو پہلے ایز اے سیاستدان اپنی باہر آنے کے انتظامات کرنے ہیں، وہ چاہے مذاکرات کے نتیجے سے آئیں چاہے وہ عدالتوں کے ذریعے سے آئیں. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ باہر صرف اسی صورت میں تشریف لائیں گے اگر عدالتیں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا مقدمہ بن چکے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک. لہٰذا حکومت کی تو کوئی انٹینشنز نہیں ہے ان کو باہر آنے دینے کی. ٹھیک ہے. اچھا. اور حکومت جس طرح کی، ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے، جس طرح کی خوشامد میں تلی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے فوج کی طرف سے بھی کوئی ایسا انیشیٹو جلدی آنے والا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ پینک میں ایسے الٹے سیدھے بیانات دینے سے اجتناب کریں جن کی انٹرپریٹیشن لوگ کر کے پھر اور زیادہ زندگی آپ کی عذاب بنائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ آپ نے خود کہا کہ کل انہوں نے کہا تھا میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کل انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میرے بندے وہاں تھے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. بھائی آپ کے جواب میں انہوں نے ایک ادھر ویڈیو ریلیز کر دی ہے 3-3.5 منٹ کی، جس میں ناموں کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ، انڈیکیشنز کے ساتھ، ان کے شارٹس کے ساتھ، ان کے کلیمز کے ساتھ سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے کوزے میں بند کر دیا. چل رہی ہے ایک فوٹیج. اب یہ اس وقت ہمارے ناظرین اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے اس میں کون سا ابہام ہے، کون نہیں پہچانا جا رہا مجھے بتائیے. آپ اس کو ذرا تفصیل سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جواباں غزل ہے. وہ جو کہا گیا نا کہ ثابت کریں میرے بندے تھے، اب وہ آپ دیکھیے گا اس میں بیانات ان کے آئیں گے، ان کے فیسز آئیں گے. یاسمین راشد صاحبہ باقاعدہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے، آپ مجھے بتائیں ان کی عمر کا تقاضا ہے یہ کہ وہ جلوس کو لیڈ کریں گاڑی کی چھت کے اوپر بیٹھ کے؟ آپ نے دیکھا اعجاز چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ ویڈیو سنی جو ان کا بیٹا ان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تہس نہس کر دیا ہے GHQ. وچ ثبوت ڈو یو وانٹ؟ آپ سوری کریں، آپ کہیں کہ یہ بچے بہک گئے تھے، بچے قابو سے باہر ہو گئے تھے، بچے پرووک ہو گئے تھے، ہم آئندہ نہیں کریں گے یہ. آپ یہ آنکھوں میں دھول چھونکنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اس میں کون سا ابہام ہے اور یہ کون سی فوٹیج ایسی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں ہزاروں کیمروں نے وہ ایونٹس پورے پاکستان میں کور کیے ہیں. یو کین ناٹ ڈینائی ایوری تھنگ. بخاری صاحب احتجاج کرنا تو دیکھیں ہر قوم کا حق ہے، جمہوریت کا حسن بھی ہے، احتجاج کرے اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے. گورنمنٹ نے کیا، PDM نے کیا پرووک کیا تھا جو احتجاج اس لیول پر پہنچا؟ دیکھیے پرووکیشن جو ہے وہاں آتی ہے جہاں آپ کو سپریس کیا جائے اور آپ ریئیکٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ تو ہوتی ہے گورنمنٹ کی غلطی.
لیکن آپ سڑکوں پہ نکلیں اور آپ حدود تجاوز کر جائیں تو بلیم حکومت پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ایک طرف ایک سانس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے روکا کیوں نہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی. ہم کل بھی کہہ رہے تھے, ہم آج پھر کہتے ہیں, حکومت کے پاس ڈنڈا سٹک نہیں ہوتی, فوج کے پاس ڈنڈا سٹک نہیں ہوتی, اس کے پاس گن ہوتی ہے. وہ ڈیفینسو فورس ہے, اس کی ٹریننگ ہی یہ ہے کہ جب آپ کے ملک پر آپ پر حملہ ہو تو آپ میکسیمم فورس استعمال کریں ٹو تھوارٹ اٹ. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. اگر وہاں خدا نہ خواستہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سزا تو مل گئی ان کو, کور کمانڈر صاحب کو, لیکن ان کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے بہت سارا خون خرابہ بھی روکا ہے اس دن. میری طرف دیکھیے نا. ہاں جی. یعنی اگر وہ کور کمانڈر صاحب وہاں اپنی فورس کو آرڈر کر دیتے, گولی چلا دیتے, سوچے کیا ہوتا. جس طرح کا وائلنٹ موب تھا, لاشیں ہی لاشیں گرتی وہاں. ٹھیک. تو ایک تو یہ جو ہے میرے خیال سے اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو جا کے ایڈوائز کرنا چاہیے, خان صاحب یہ ثبوت مانگنے چھوڑ دیں, اس کا کوئی اور راستہ نکالیں کہ بالکل ٹھیک ہے, جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, اینڈ آئی ول میک شیور کہ یہ نہ ہو. لیکن آپ کا رویہ اس وقت یہ تھا کہ آپ نے 10 مئی کو سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا میرے ٹائیگرز نے کیا کیا, آپ دوبارہ کریں گے, میرے ٹائیگر اس سے بھی بدتر کریں گے. یہ رویے سیاسی رویے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اسی بنیاد کے اوپر پھر ان کو کوئی کہتا ہے جی یہ فسطائیت ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ کلٹ ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ ڈکٹیٹر ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کو چھوڑ دیجئے. بخاری صاحب 1.25 سال گزر گئے, 9 مئی کا جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ معاملہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہیں کا وہیں ہے. دیکھیے میں نے کل بھی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ اس میں یہ بحث ابھی منطقی انجام کو نہیں پہنچی ہے, نہ قانونی انجام کو پہنچی ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے یا نہیں. سپریم کورٹ کے پاس یہ پٹیشن پڑی ہوئی ہے, جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, سویلینز کا ٹرائل سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر آپ احتجاج اس لیول پر کرو گے تو اس کی یہ سزا ملے گی. ملٹری کورٹس میں تو ویسے سیکریٹو ٹرائل ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا کیا سزا ملے گی. یہ تو میری اور آپ کی آج کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. یہ کورٹس اس حکومت نے یا اس سے پچھلی حکومت نے یا اس سے پچھلی حکومت نے نہیں بنائی ہے. یہ 1952 میں کورٹس اسٹیبلش ہوئی تھی, ملٹری کورٹس. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ میرے ایئر بیس میں داخل ہو کے دیوار توڑ کے ایک جہاز کو آگ لگا دیں گے تو کیوں اس کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہونا چاہیے؟ ملٹری کورٹس بنی کاہے کے لیے تھیں؟ جو دیکھیں, جہاں تک فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں خود احتسابی کا ایک باقاعدہ سسٹم موجود ہے, اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ کور کمانڈر لیول کا آدمی یعنی 3 اسٹار جنرل کین بی ٹرائیڈ. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ میجر عادل کے ساتھ کیا ہوا, کیپٹن حیدر ملی کے ساتھ کیا ہوا, وہ ایک اکبر حسین تھے. دیٹ مینس دیر از اے سسٹم. اور وہ لوگ یا وہ انسٹیٹیوشن جو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا ہے جرم کرنے کے اوپر, وہ اپنے خلاف ہونے والی اس قسم کی جو کراسنگ دا لمٹس والی بات ہے اس کو کیسے برداشت کرے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں نے پھر کہا کہ لوگ جا کے پتہ نہیں ان کو کیا بتاتے ہیں, کیا ان کو کہتے ہیں کہ ان سے پھر ایسی چیزیں ادا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ پی ٹی آئی کے ہوئے تو معافی بھی مانگوں گا اور سزائیں بھی دوں گا. کیوں بھائی آپ جج ہیں؟ تو کہہ رہے دلواؤں گا. کون نہیں دلواؤں گا نہیں کہا, انہوں نے کہا سزا دوں گا. آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کے اوپر تو الزام ہے کہ آپ نے یہ پرووک کیا سارا کچھ, آپ کیسے سزا دیں گے؟ تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ کہ آپ ایک سانس میں پہلے یہ کہتے رہے کہ یہ لوگ میرے ہے ہی نہیں, پھر آپ نے کہا دوسرا یو ٹرن لیا, آپ نے کہا یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے, تیسرا اب آپ نے کہا کہ ہم نے تو پٹرول بم پھینکے تھے, کہا نا زمان پارک میں پھینکے تھے. کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو جاؤ؟ تو الزام کیا ہے؟ انہوں نے کہا احتجاج کرنے میں نے کہا تھا. الزام بھی تو یہی ہے نا کہ جو احتجاج کرنے گئے لوگ وہ پھر قبضہ کرنے چڑھ دوڑے. تو اب خان صاحب کا بھی کیا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی نہیں چاہے گا یہ, میں ایٹ لیسٹ ایز ون پرسن وڈ نیور لائک کہ کسی سیاستدان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. ٹھیک, زبردست. ٹو بی ویری آنیسٹ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پاکستانی. لیکن اگر آپ اپنی ضد پر اڑے رہیں گے اور بچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جہاں کوئی راستہ نکلے, تو یہ پھر انیویٹیبلی ہوگا, وچ از ناٹ گڈ, بٹ پھر ہوگا. دیئر فور ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں. صحیح بات ہے. آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ آپ نے صورتحال کو بہتر کرنا ہے. آپ کیا دھمکیاں دے رہے ہیں؟ 2 مہینے کا وقت رہ گیا ہے, اس کے بعد یہاں بھی وہی کچھ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوئے. لک ایٹ دس. از دیٹ اے اسٹیٹمنٹ آف اے پولیٹیشین؟ نو. آپ مشکل میں ہیں. آپ چوک میں کھڑے ہوئے کسی جلسہ عام سے خطاب نہیں کر رہے ہیں. یو آر اے پرزنر,
یو آر اے سینٹینسڈ پرزنر. سو جب تک آپ سیاسی لوگوں کی طرح سے سیاسی راستے اڈاپٹ نہیں کریں گے تو مشکل میں گرفتار رہیں گے. بخاری صاحب لگ رہا ہے کہ جسے کسی نہ کسی قسم کے تذبذب کا شکار ہے خان صاحب. جیسے پہلے کہا کہ مذاکرات میں کرنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ آئے, میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں مذاکرات کیوں کروں, میں نے تو کوئی غلطی کی نہیں ہے. تو ان کے رویے میں یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں نا, اس کی سمجھ سے باہر ہے. یہ تو اپنے لیے راستے بند کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹس سے. ویری ویل سیڈ. میں آپ کو پھر بتاؤں, میں اس میں خان صاحب کو بلیم نہیں کرتا. اچھا, جو لوگ ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ ان کو ایسا تاثر دیتے ہیں کہ بس گورنمنٹ گئی, بس جی فوج میں تو بس آپ کے لیے اتنا بڑی تعداد فوج کی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں, بس تھوڑا سا انتظار کر لیں. وہ یہ چاہتے نہیں, وہ باہر ان کو چندراہٹ ختم ہو جائے گی نا. when خان صاحب will be out there will be no leader. don't you know that? کیا آپ کو نہیں پتا کہ جب وہ باہر تھے تو کون لیڈر تھا؟ تو اس لیے وہ ان کے تو چودراہٹ قائم ہے بھائی. وہ جو قابض وکلا مافیا ہے, why would they like خان صاحب to come out? where will they stand? تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے. میرے خیال سے سیاسی معاملہ جات کو سیاسی طریقے سے, سیاسی رویے سے سالو کرنا چاہیے. آپ ایک وقت میں سب سے دشمنی کر لیں گے اگر, تو راستہ کون دے گا؟ آپ نے فوج کے ساتھ بھی بگاڑی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں سیاستدان چور ڈاکو ہیں, میں ان سے بات نہیں کروں گا. دو مین سٹریم پارٹیز ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دے آر پولیٹیکل نان اینٹیز. میں الیکشن کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دے رہا ہوں. الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, جو یہ کہے دھاندلی نہیں ہوئی الیکشن میں وہ عقل سے آ رہی ہے. بٹ 2018 کے الیکشن میں بھی تو یہ الزام تھا کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا اور آپ کو لے آیا گیا. تو کیا آپ نے حکومت نہیں کی؟ سو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد آپ اقتدار میں آئے تو وہ ٹھیک ہے, کوئی دوسرا آئے تو وہ غلط ہے. یا تو آپ سمجھ نہیں ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سیاستدانوں کا رویہ جو ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے, اسی سے راستہ نکلتا ہے. جو آپ نے یہ کہا, میں آپ کی بات کا جواب مکمل نہیں دے سکا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیوں ہونا چاہیے. دیکھیے, ہم ایک بات کرتے ہوتے ہیں یہاں مکافات عمل کی. جائیے واپس خان صاحب کے دور میں, کیا ان کے دور میں ملٹری ٹرائل نہیں ہوا؟ کیا لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی؟ اس وقت کہتے کہ نہیں جناب یہ ٹرائل جو ہے سول کورٹ میں ہوگا. پھر آج ان کی بات میں وزن ہوتا, میں آپ یہاں بیٹھ کے وکالت کر رہے ہوتے ان کی. تو یہ ہے صورتحال. ٹھیک ہے, یہ سیاستدانوں کی ماضی میں کی ہوئی غلطیاں جو بعد میں سامنے آ رہی ہیں. ایبسولیوٹلی. اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. اچھا بخاری صاحب, اب ایک چھوٹا سا کامنٹ مجھے بس دے دیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہم نے سنی 2 دن پہلے. اب چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ہم نے آج ان کا خطاب سنا. اب اوپر سے وزیر دفاع نے بھی, خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا کہ معافی مانگ بھی لیں عمران خان, ہم معافی نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ اوے نو, عمران خان کو کوئی معافی آگے فیوچر میں بھی نہیں ملنے والی. دیکھیے, یہ ہے جواباں غزل. ٹھیک, اگر خان صاحب کا رویہ اتنا سخت ہوگا تو جواب سافٹ نہیں آ سکتا. ٹھیک, جب وہ یہ کہیں گے میں کسی سے بات نہیں کروں گا, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, تو اگلے بھی کہتے ہیں کہ پھر آ کے دکھاؤ نا باہر جناب. اپنے لہجے میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. بالکل رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت نے مہنگی بجلی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف تیار کر لیا ہے. حکومت کا 90s کی دہائی میں آئی پی پی کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے جو ہیں وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بخاری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیا آگے ریلیف ملے گا عوام کو؟ اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت صدق دلی سے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو کمپین جماعت اسلامی نے اور گوہر اجاز صاحب نے شروع کی ہے کہ قوم کو انہوں نے باور کرایا ہے کہ یہ آئی پی پیز جو ہے یہ آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, آپ کو اکنامکلی تباہ کر رہے ہیں, وہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ حکومت نے رضامندی ظاہر کر دی ہے 90s کی دہائی میں جو آئی پی پیز بنی تھی ان کو ختم کرنے کا. اور بدترین جو معاہدے ہوئے تھے وہ 90s کی دہائی میں ہی ہوئے تھے. بعد میں تو بہت بہتر معاہدے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ آئی پی پیز کھا گئی لٹ کے پوری قوم کو, یہ شاید ٹھیک نہیں ہے. بجلی مہنگی مل رہی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, اور سستی ملنی چاہیے. بجلی پیدا ہونی چاہیے تاکہ ہماری انڈسٹری چلے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. بالکل. لیکن جو ایکچوئل پوزیشن ہے, سچویشن ہے, وہ ضرور عوام کے سامنے رکھنی چاہیے. ہم یہ بات بتا چکے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ 100+ آئی پی پیز ہیں, جن میں سے 52 جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہیں اور 48 جو ہیں پرائیویٹس ہیں. جب ہم گورنمنٹ کی آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ سارے پروجیکٹس ہیں
چاہے اس میں تربیلا ہے، چاہے اس میں چشمہ رائٹ بینک ہے، چاہے اس میں چشمہ لیفٹ بینک ہے، یہ نیوکلیر پروجیکٹس ہیں جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، یہ سب قرضے لے کے لگائے گئے ہیں. حکومت پاکستان کے پاس کبھی بھی اتنے میسو اور گیگا پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ اپنی نہیں ہوتی، چاہے ہم نے ورلڈ بینک سے لی ہے، چاہے ہم نے IMF سے لی ہے، چاہے ہم نے ADB پہ سے لی ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. تو یہ قرضے ہیں. تو 18 روپے کے قریب وہ کہتے ہیں کہ جی کیپیسٹی چارجز ہیں، اور کوئی 11 روپے کے قریب ڈیٹ سروسنگ ہے. تو 28 روپے تو سیدھے سیدھے یہ پر یونٹ پڑ گئے نا آپ کو. اچھا اس کے بعد پھر اس کے اوپر 15 سے 20% ٹیکسز بھی ہیں. تو یہ کوئی 7 سے 8 روپے مزید پڑ گئے. کتنے ہو گئے جناب؟ تو وہ جو ایک لوٹ مار کا تصور ہے نا جی. اسی طرح سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں IPPs لگی ہیں وہ بھی انہوں نے قرض لے کے لگائی ہیں. اس کی صورتحال یہ ہے، وقت چونکہ تھوڑا ہے جلدی سے میں وضاحت کر دوں کہ انہوں نے جو قرض لیا ہوتا ہے یہ انہیں پہلے 10 سے 15 سال میں واپس کرنا ہوتا ہے. لہٰذا ان کی کیپیسٹی چارجز اور دیگر جو کاسٹ بجلی کی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جب یہ قرضے اتر جائیں گے تو obviously بجلی سستی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ان کی لائبلٹیز کم ہو چکی ہوں گی، وہ آپ کو سستی بجلی دیں گے. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 3 یا 4 سال کے بعد سے بجلی آٹومیٹکلی سستی ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ کچھ IPPs بہت پرانی لگی ہوئی ہیں، وہ تو خیر ختم کر رہے ہیں. جو بعد میں بھی لگی ہوئی ہیں ان کا بھی وہ ایریا جس میں وہ اپنے قرضے ادا کر دیں گے کم وقت رہ گیا ہے. تو ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ 3 سے 4 سال میں ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ عوام کو ملنے والا ہے. توقع کی جا سکتی ہے کہ حکومت آگے عوام کے لیے مزید آسانیاں بھی پیدا کرے گی، اور جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ یقیناً فیوچر میں حل ہوتا نظر آ رہا ہے. ناظرین، پروگرام سے ابھی ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.